الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثلیت کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اب اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں اور ہماری مثل بشر ہیں، جبکہ اس کے برعکس حدیث پاک میں راوی حدیث فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال یعنی ہمیشگی کا روزہ رکھا تو حضور کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی وصال کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ نقاہت اور کمزوری طاری ہونے کی وجہ سے نماز میں حاضری بہت کم ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار کیا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے وصال کا روزہ رکھا، نقاہت طاری ہوئی جس کی وجہ سے نماز میں حاضری میں کمی واقع ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مثلیت کا انکار فرمایا۔ مطلب یہ کہ میں اگر ہمیشگی کا روزہ رکھتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، کیونکہ تم میں سے کوئی آدمی بھی میری مثل نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور بشر تو ہیں لیکن ہماری مثل نہیں۔ آیت اور حدیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں صفت کی دو قسمیں ہیں، ایک عدمی صفت اور ایک وجودی صفت۔ عدمی صفت کا مطلب یہ ہے کہ حضور خدا نہیں ہے، حضور معبود نہیں ہے، حضور مسجود نہیں ہے، حضور واجب الوجود نہیں ہے، حضور قدیم نہیں ہے۔ تو اب عدمی صفت میں حضور خدا نہ ہونے میں ہماری مثل، حضور مسجود نہ ہونے میں ہماری مثل، حضور معبود نہ ہونے میں ہماری مثل، حضور واجب الوجود نہ ہونے میں ہماری مثل، اور حضور قدیم نہ ہونے میں ہماری مثل ہیں۔ تو اب عدمی صفت میں حضور ہماری مثل ہیں اور دوسری ہے وجودی صفت۔ وجودی صفت کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت ہماری کسی صفت کی مثل نہیں، یعنی حضور کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی مثل نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دیکھنے کی حد ہے، لیکن جب حضور دیکھتے ہیں تو حضور زمین پر بیٹھ کر جنت کے محلات کو دیکھ لیتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر جہنم میں ہونے والے عذاب کو ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے رب کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا سننا، حضور کا سننا ہمارے سننے کی مثل نہیں۔ ہم سنتے ہیں تو ہماری سماعت کی ایک حد ہے، لیکن جب حضور سنتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر جہنم میں گرنے والے پتھر کی آواز کو سنتے ہیں۔ حضور سنتے ہیں تو جنات کے کلام کو سن لیتے ہیں، حضور سنتے ہیں تو ملائکہ کی باتوں کو سن لیتے ہیں، حضور سنتے ہیں تو جانوروں کی آواز کو سن کر اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں، اور حضور سنتے ہیں تو اپنے رب کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا ہمارے بولنے کی مثل نہیں۔ ہم بولتے ہیں تو کسی انسان سے بولتے ہیں، لیکن جب حضور بولتے ہیں تو کبھی جانوروں سے بول رہے ہوتے ہیں، کبھی جنات سے بولتے ہیں، کبھی فرشتوں سے بول رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے رب سے بھی ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح وجودی صفت میں حضور ہماری مثل نہیں، کیونکہ حضور کی کوئی صفت ہماری کسی صفت کی مثل نہیں۔ تو اب جب آیت میں کہا گیا کہ حضور ہماری مثل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور عدمی صفت میں ہماری مثل ہیں، اور جس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی میری مثل نہیں، اس کا مطلب یہ کہ وجودی صفت میں
کوئی آدمی حضور کی مثل نہیں ہے۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔